الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم. ثم پھر انزل اس نے نازل فرمایا علیکم تم پر من بعد الغم اس غم کے بعد امنتاً ایک امن نعاساً جو ایک اونگ تھی یغشا جو چھا رہی تھی طائفۃ منکم تم میں سے کچھ لوگوں پر وطائفۃ اور کچھ لوگ وہ تھے قد اہمتہم انفسہم کہ یقیناً ان کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا. اہمتہم فکر میں ڈال رکھا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے. یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق ناحق ظن الجاہلیت جاہلیت کا گمان. یقولون وہ کہتے تھے حل لنا کیا ہے لنا ہمارے لیے من الامر اس معاملے میں من شیء کچھ اختیار. قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ بے شک معاملہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یخفون وہ چھپاتے تھے فی انفسہم اپنے دلوں میں ما وہ باتیں لا یبدون لک جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے. یقولون وہ کہتے تھے لو کاش اگر کانا ہو لنا ہمارے لیے من الامر اس معاملے میں سے شیء کچھ اختیار ما قتلنا نہ ہم قتل کیے جاتے نہ ہم مارے جاتے ہا ہنا یہاں پر. قل کہہ دیجئے لو کنتم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں لا برازا تو البتہ ظاہر کر دیتا الذین ان لوگوں کو کتب علیہم جن پر لکھ دیا گیا تھا القتل قتل ہونا الی مضاجعہم ان کے آرام گاہوں کی طرف. یعنی اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو تب بھی جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ اپنی آرام گاہوں میں اپنے لیٹنے والی جگہوں کی طرف کیا ہے وہ لا برازا ضرور نکل آتے. لا برازا ضرور نکل آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ما فی صدورکم اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّص اور تاکہ وہ خالص کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا منکم جو تم میں سے پیٹھ پھیر گئے یوم التقى الجمعان اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. انما سوائے اس کے استزلہم پھسلا دیا تھا انہیں الشیطان شیطان نے ببعض ما کسبوا بعض اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا درگزر کیا ان سے. ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا خوب بردبار ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب مسلمان میدان جنگ کے اندر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا ایک خاص فضل یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت کی
اونگ نازل کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ہم پر اونگ چھا گئی جب کہ ہم احد کے دن اپنی صفوں کے اندر کھڑے تھے۔ حالت کے دن یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا اور پھر وہ گر جاتی تھی، پھر میں اسے اٹھا لیتا تھا۔ یعنی یہ کیا ہے، سکینت والی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر اونگ کو اتار دیا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ اور یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص فضل تھا، خاص احسان تھا اہل ایمان پر کہ دشمن سامنے ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ان کے اوپر سکینت موجود تھی، وہ اونگ کی کیفیت کے اندر موجود تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اس میں منافقین اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کی حالت کو بیان کیا کہ وہ کیا ہے، ان کو صرف اپنی جانوں کی ہی فکر تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، دشمن ہمارے مد مقابل زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، اب ہمارا کیا بننے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد اہمتہم انفسہم، ان کو صرف اپنی جانوں کی فکر تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے، اور ایسا گمان جو جاہلیت والا گمان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رب کے اوپر کیا ہے، اچھا گمان کیا کرو، اور حدیث قدسی بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جس طرح یعنی بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ کیا ہے، معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر انسان کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، سوء ظن یہ انسان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ تکلیف دی ہے تو اس میں میری کوئی خیر ہوگی، یہ میرا نقصان ہوا ہے اس میں میرا کوئی خیر ہوگی، اس میں مجھے یہ جو فلاں معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر میرے لیے خیر ہوگی۔ یعنی انسان برے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے اوپر حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کے اندر جو معاملہ رکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں خیر موجود ہے۔ اور پھر صبح کے درس کے اندر پیچھے جب سورہ فاطر ہم پڑھ رہے تھے اس وقت میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ حاکم تھا، نام ابھی میرے ذہن سے ان کا نکل گیا، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب وہ ادھر کا گورنر ہے کوفہ کا، کیا ہوتا ہے وہ چھت سے گر جاتا ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، غالباً ابو قلابہ نام تھا ان کا۔ تو اب آتے ہیں ان کے پاس تو ایک تابعی جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر کا معاملہ کر دیا۔ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر تمہارے لیے رکھی۔ بہرحال کیا ہوا، دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ خط آ گیا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے تو اب اس کے ساتھ آپ نے سختی کے ساتھ نمٹنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے گورنر مقرر ہو گئے، عبید اللہ ابن زیاد بھی بہرحال آئے۔ تو اس وقت وہ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا نا، پھر وہ جن کی ٹانگ ٹوٹی تھی انہوں نے کہا واقعی اللہ نے مجھے خیر کے اندر ہی رکھا، کہ اگر نہ ٹانگ ٹوٹی ہوتی میں گورنر تھا، میں نے اپنا نظام قائم کرنا تھا، پیچھے سے جو حکم تھا میں نے وہ کرنا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس چوٹ کی وجہ سے اس کام سے مجھے بچا لیا۔ تو کیا ہے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی مصلحت انسان کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ اس وقت نہیں آ رہی ہوتی۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ صحابہ یا تابعین کے دور کے واقعات ہیں، آج بھی کچھ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین اعتماد رکھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس نقصان کی فکر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرتے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ جو یعنی ہمارے ذمہ تھا ہم نے وہ کر دیا، اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں رکھا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی خیر ہی رکھی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلیت والے گمان کرنے لگے،
یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ پھر یہ کہنے لگے کیا ہمیں کوئی اختیار بھی ہے، یعنی ہم با اختیار ہیں یا اختیار ہی ہمارا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الامر کلہ للہ، ان کو یہ کہہ دو کہ معاملات جو ہیں، فیصلے جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر بندے کا کوئی اپنا اختیار نہیں۔ یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تشریعی جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جیسے عبادات وغیرہ ہیں، تشریعی جو حکم ہے اس کے اندر انسان با اختیار ہوتا ہے، اور جو کونی امور ہیں اس کے اندر انسان با اختیار نہیں۔ جیسے میں مرد ہوں، میں مرد بننے یا عورت بننے میں میرا کوئی اختیار نہیں، اس خاندان میں پیدا ہونے کے بجائے میں کسی اور خاندان میں پیدا ہو جاتا، اس میں میرا اختیار نہیں، آنے میں دنیا میں یا دنیا سے جانے میں، ٹھیک ہے، اپنی قد و قامت میں کسی بھی لحاظ سے میرا کوئی اختیار اس میں نہیں، یہ کونی امور ہوتے ہیں، تو اس کے اندر انسان با اختیار نہیں ہے، مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو رکھا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ جو شرعی امور ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے، اور اس کے اندر انسان کی طاقت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھیں کہ شریعت نے نماز کا مثال حکم دیا ہے تو ساتھ میں کیا ہے، شرط رکھ دی، کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھنے کی بیٹھ کے پڑھو، یعنی کسی بھی کیفیت میں ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھٹی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ان احکامات کے اندر ہر ایک ہم میں سے پابند ہے اور با اختیار ہے۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں، نہیں پڑھ رہا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور کر رکھا تھا میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، نہیں، یہ اس کے اندر یہ میری اپنی غلطی ہے، اور وہ آگے آ رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ ایک برائی کی وجہ سے پھر دوسری برائی کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اطاعت کی جو فرمانبرداری والا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ آپ کے لیے وہ چیز ظاہر کرتے تھے دل میں کچھ اور تھا ان کے، یعنی دل میں آپ کو گالی گلوچ، آپ کو برا بلا کہنا کہ جی ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑائی کر لو، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی۔ تو یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ کہتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر کرتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، اصل انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں اختیار ہوتا نا، ہم کیا ہوتے، ما قتلنا ہا ہونا، یہاں پر لڑنے کے لیے آتے بھی نہ اور نہ ہی ہم مارے جاتے، پھر جو ہمارے یہ شہید ہوئے یہ شہید بھی نہ ہوتے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس خیال کی تردید کر دی اور کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یاد رکھو اگر اللہ نے تمہاری موت لکھی ہوئی تھی تو تم اپنے بستروں پر بھی ہوتے تو تمہیں موت آ جاتی۔ جیسا کہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ ایک ملاح جو کشتی چلاتے ہیں ان سے کسی نے نا سوار ہوا کشتی میں، تو سوال کیا، پوچھا کہ جی بتاؤ تمہارے والد کی وفات کہاں ہوئی؟ کہا کہ کشتی چلاتے سمندر میں ہی، دادے کی، اس کی بھی، پڑ دادے کی بھی۔ کہتے پھر بھی کشتی چلاتے ہو؟ اس نے آگے سے سوال کیا، اس نے کہا تمہارا باپ کہاں مرا ہے؟ کہتے گھر میں بستر پہ، دادا بستر پہ، پڑ دادا بستر پہ۔ کہتے ابھی بھی بستر پہ تم سوتے ہو، یعنی تم نے چھوڑا نہیں اپنا عمل کہ باپ بھی تمہارا بستر پہ مرا ہے تو بستر پہ سونا چھوڑ دو تم۔ یہاں پر تم مجھے کہتے ہو کہ جی تمہارا باپ سمندر میں مر گیا تو تم سمندر میں سوار ہونا چھوڑ دو۔ تو مقصود کیا ہے کہ انسان اس چیز کو بھاگ نہیں سکتا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی نا، آگے آپ سورہ نساء میں پڑھیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط ترین قلعوں کے اندر انسان چلا جائے جہاں اندر داخل ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، وہاں بھی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے تو موت آ جائے گی۔ تو موت کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تم یہ نہیں ہے کہ میدان قتال میں آؤ گے تو مرو گے، بستروں میں گھروں میں جاؤ گے تو نہیں مرو گے۔ اور اس کی مثال واضح طور پر ہمارے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ ان کی شہادت میدان قتال میں نہیں ہے بلکہ بستر پر ہے، گھر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو کیا ہے، ساری جنگوں کے اندر گئے لیکن غازی بن کر واپس آتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے سینوں میں کیا ہے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا ہے۔
پتہ لگے کون اہل ایمان ہے کوئی منافق ہے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ کافر دوبارہ پلٹ کر تم پر حملہ آور ہوئے۔ اب اس سے اہل ایمان اور کافر منافقین وہ جدا جدا ہو گئے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سینوں کی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم ہے کہ کون بندہ مومن ہے کون بندہ مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نیت کے بارے میں ہر میں سے ہر ایک خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں جانتا ہمارے بارے میں ہماری نیت کیا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں اب خود علم ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تیسرے کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے وہ عمل یا وہ کام کس لیے کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے بذات الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ان الذین تولوا منکم، یہاں پر جو ہے جو مسلمان میدان جہاد سے ہٹ گئے تھے، یعنی جب دوبارہ خالد بن ولید آئے حملہ کیا تو اب جو مسلمان بھاگ گئے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں تو کچھ لوگ تم میں سے پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھاگے نہیں تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، کافر نہیں تھے، وہ اصل میں کیا تھا، استزلہم الشیطان، اصل میں ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، اور اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ میدان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا، ببعض ما کسبوا، اللہ کہتے ہیں جو تم نے خود اپنا عمل کیا تھا، اور وہ عمل پیچھے ہم پڑھ کر آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کہ اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مخالفت کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ تم میں سے کچھ لوگ میدان قتال سے بھاگ گئے۔ تو یہ وہ یعنی اشارہ جو میں نے پہلے آپ کو کیا کہ گناہ، ایک گناہ پھر دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، ایک نافرمانی دوسرے نافرمانی کی سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح نیکی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اور برائی انسان کو مزید برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو استزلہم الشیطان، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ کافر نہیں ہوئے، مرتد نہیں ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پیچھے بھی آپ نے پڑھ لیا تھا 3 آیات پہلے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے، معاف کر دیا، یعنی یہ غلطی اب ان کی غلطی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بردبار ہے۔ تو یعنی یہاں پر صرف ان آیات کو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ تو حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اصل کیا ہے کہ ہمارے سامنے اس واقعے کو، آگے بھی یہ واقعہ چلے گا، صرف جو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم فتح اور نصرت والے کام کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، اور اگر اس کاموں کو چھوڑ دو گے تو پھر مدد اور نصرت نہیں آئے گی، اور پھر اس کے اندر تمہاری کیا ہے، اپنی غلطیاں ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہوں گی۔ تو ہمیں یعنی اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا، اب مسلمانوں کی میدان قتال میں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی، تو اس وقت ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم فتح اور نصرت والے اعمال کر رہے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایمان کے اندر کہیں کمزوری ہے، تقوی کے اندر کمزوری ہے، صبر کے اندر ہمارے اندر کمزوری ہے، اطاعت الہی کے اندر، اطاعت رسول کے اندر کمزوری، ان چیزوں کو ہم نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہے، ہم اسباب کی طرف غور نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی ہی کرنی۔ ہاں اللہ نے کہا میں کروں گا، لیکن وعدوں کے ساتھ، اور وہ وعدے جب تم پورے کرو گے پھر میں مدد کروں گا، اگر کہیں پر کوتاہی کرو گے پھر میری مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔